وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ سورہ ملک مکی ہے اور 30 آیات اور 2 رکوع ہے۔ نزول میں 77 ہے اور موجودہ ترتیب میں 67 ہے۔ گزشتہ صورت میں تحریم و تحلیل کا مسئلہ تھا اور اس کے مرتکب اقوام معذب ہوئی۔ نوح علیہ السلام و لوط علیہ السلام کی بیویاں بھی عذاب یافتہ ہوئی ہیں۔ جنہوں نے حلال کا لحاظ کیا اور حرام سے بچے، جیسے فرعون کی بیوی، اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ گزشتہ صورت میں نجات کا سبب حل و حرمت تھا اور اس صورت کے اندر نجات کا سبب تمام برکات اور تمام طاقتوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات کو ماننا ہے، اور اس پر 11 دلائل قائم ہوئی ہے، 3 عمومی اور 8 خصوصی، اور 11 کے 11 دلائل کا حاصل یہ ہے کہ ہر چیز میں برکت ڈالنے والا اللہ ہے اور برکات کا مجموعہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے حکم و اذن کے بغیر کسی چیز میں برکت نہیں آ سکتی۔ سورہ ملک کی فضیلت بہت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن کی ایک سورت جس کی آیت 30 ہے اور وہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوائے گی، اس کا نام سورہ تبارکہ ہے، اور میری آرزو ہے کہ ہر مومن کے دل میں ہو۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ قبر سے سورہ ملک کی آواز آ رہی ہے کہ مدفون سورہ ملک پڑھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا انہا تنجی من عذاب القبر، یہ سورت قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ آپ کی عادت تھی کہ رات کو سوتے نہیں تھے جب تک کہ سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ تلاوت نہ فرماتے۔ آلوسی بغدادی نے روح المانی میں لکھا ہے کہ جب سے مجھے یہ حدیث معلوم ہوئی ہے کہ یہ عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے، اس وقت سے لے کر کے سورت کی تفسیر لکھتے تک فرمایا آج تک ایک رات بھی مجھ سے اس کی تلاوت میں ناغہ نہیں ہوا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والے ہیں وہ جس کی قدرت میں راج ہے، سلطنت ہے۔ یا تو یہ کہ برکات اس کی شان کے لائق ہے جو سلطنت مطلقہ کا مالک ہے، اور یا یہ کہ برکتوں کا اصل منبع و مجموعہ اللہ کی ذات ستود صفات ہے، یا یہ کہ جس کی بھی برکات ہے وہ عارضی و عبوری ہے، دائمی برکات اللہ کے پاس ہے۔ آیت سے مشائخ قرآن زمانہ نے استدلال کیا ہے کہ کسی کی برکت جائز نہیں ہے، ببرکت فلان و ببرکت فلان، مگر یہ بوجوہ غلط ہے، کیونکہ اللہ فرماتے الی الارض التی بارکنا فیہا، زمین میں ہم نے برکت ڈالی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے جعلنی مبارکا اینما کنت، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کی تکلیف پر جب آیات تیمم نازل ہوئی تو نعمان بن بشیر و عباد بشر آئے اور حضرت ابوبکر کو کہا ما ہی باول برکتکم یا آل ابوبکر۔ اس لیے برکات کی نسبت محترم اشیاء کی طرف نہ سن عقلاً اور فن ہر اعتبار سے ہو چکا ہے، اس واسطے اس کے خلاف قول ٹھیک نہیں ہے۔
شاہ صاحب دہلوی کا بیت مسائل وغیرہ میں یہ کہنا کہ بھی برکت فلان نہ کہے اور بے حرمت فلان کہے، احتیاط ہوگی، ورنہ احادیث میں تو برکت کا لفظ آیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والے ہیں وہ جس کے ہاتھ میں ہے راج، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے پیدا کی موت اور زندگی تاکہ آزمائے تم کو کون تم میں اچھا عمل کرے گا۔ موت کو مقدم کیا باعتبار وقوع یقینی کے، اور حیات کو مؤخر کیا باعتبار امکان عارضی کے۔ موت کا امکان وقوع یقین کے درجے میں ہے، اور حیات کا وجود بوجہ بہت ہی زیادہ عارضی اور عبوری کے اسے مؤخر فرمایا، یا اس لیے کہ حیات للموت ہے، حیات للموت ہے، ولما بعد الموت ہے۔ اللہم بارک لنا فی حیاتنا وبعدها فی مماتنا۔ اللہم احینی ما دامت الحیات خیرا لی وامیتنی اذا کانت الوفاة خیرا لی۔ خلق الموت والحیات۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص نہ چاہے تو بھی مرے گا، اور اگر نہ چاہے تو بھی زندگی گزارے گا، مجبور ہے۔ اصل مسئلہ موت و حیات کا نہیں، اصل مسئلہ حسن اعمال کا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وهو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ جس نے پیدا کیے 7 آسمان طباق در طباق، یعنی ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ طباق، طبق، طبق عن طبق، ایک کے بعد دوسرا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ نہیں دیکھیں گے اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی کمی۔ فرج البصر، لٹائے نگاہ اٹھا لے، حل تری من فطور، کہ آپ دیکھ لیں گے کوئی سوراخ۔ ثم ارجع البصر، پھر نگاہ ڈالیے، کرت یعنی دوسری مرتبہ، ینقلب الیک البصر، لوٹائے گی تجھ کو دید، نگاہ خاسع نامراد، وہو حسیر، اور وہ تھکا ہوا ہوگا۔ بار بار نگاہ ڈالے آسمان میں، خدا کی خلقت میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی نگاہ تھک درماندہ ہو کے واپس آ جائے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے خوبصورت بنایا آسمان دنیا کو ستاروں سے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور ہم نے بنایا ان کو مارنے کے لیے شیطانوں کے، یعنی حسن سجاوٹ بھی ہے اور پٹائی بھی ہے۔ شیطانوں کی پٹائی بھی یہ ستاروں کے ذریعے ہوتی، ان میں آگ پیدا ہوتی ہے اور لے کے ان کو مارتے ہیں۔ یہی حال علماء امت کا ہے، ایک کائنات کا حسن ان سے ہے اور ایک ہر باطل کا مقابلہ ان سے ہے۔ جس طرح زمین آسمانی ستاروں سے، آسمانی ستارے زمین سے دیکھے جائے خوبصورت نظر آتے، آسمان سے دیکھے جائے مسجد اور مدرس سے خوبصورت نظر آتے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ہم تیار کیے ان کے لیے عذاب جلانے والا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، واسطے کافروں کے جو رب کو نہیں مانتے عذاب دوزخ کا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اذا القوا فیہا، جب ڈالے جائیں گے دوزخ میں، سمعوا لہا شہیقا، سن لیں گے ان کا دھاڑنا، دھاڑنا بہت غصہ، وَهِيَ تَفُورُ، جوش مار رہی ہوگی، فارغ فورو فورا، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ پھٹ پڑے غصے سے۔ کلما القی فیہا فوجا، جب کبھی ڈالے جائے اس میں ایک جتھا کافروں کا،
سألہم خزنتها، پوچھے گا ان سے وہاں کا داروغہ، الم یاتکم نذیر، کیا آئے نہیں تھے تمہارے ڈرانے والے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے ہاں آ چکے تھے ڈرانے والے۔ فکذبنا، پس ہم نے تکذیب کی، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا نہیں اتارا اللہ نے کچھ بھی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر گمراہی بڑی میں، انبیاء سے کہا۔ وقالوا، کہنے لگے، لو کنا نسمع، کاش کہ ہم سن لیتے، او ناقل، یا خود جان لیتے، ہم سن لیتے یعنی تقلید کر لیتے، اور خود ہم جان لیتے یعنی مجتہد بنتے۔ تو نجات کے دو ذریعے ہیں، یا تقلید یا اجتہاد، اور اس کے علاوہ تیسرا ذریعہ غیر مقلدیت، ما کنا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے دوزخ والے۔ اس میں اشارہ ہے کہ تقلید کا محروم، اجتہاد کا بد نصیب، وہ جہنمی ہے۔ فاعترفوا بذنبہم، یہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، فسحقا لاصحاب السعیر، تباہی ہو دوزخ والوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ ڈرتے اپنے رب سے بن دیکھے، لهم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور اجر بڑا ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، چھپا کے کرو بات یا زور سے کرو بات۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جانتے ہیں دل کے راز و بیگ۔ الا یعلم من خلق، کیا نہ جانے وہ جس نے پیدا کیا، وهو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین خبردار ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ وہ ہے جس نے بنائی تمہارے لیے زمین ہموار، ذلول جھکی ہوئی یعنی استعمال کا قابل۔ فامشوا فی مناکبہا، چلو اس کے کندھوں پر، وکلوا من رزقہ، کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے سے، وإلیہ النشور، اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فإذا ہی تمور، آیا تم امن سے ہوئے، آیا تم امن سے ہوئے اس سے جو آسمان میں ہے کہ دنسا دے تم کو زمین میں، پس وہ زمین ہل رہی ہوگی، مارے امور مور۔ ام امنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا، کیا تم امن سے ہوئے اس سے جو آسمانوں میں ہے کہ بھیج دے تم پر پتھروں کی بارش۔ فستعلمون کیف نذیر، بس کہ ان قریب جان لو گے کیسے تھے ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً تکذیب کر چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، کیسے رہا انکار۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ، آیا انہیں دیکھا نہیں پرندوں کو اوپر ان کے قطار باندھ کر، پرندے اڑتے اڑتے ہوئے قطار کی شکل میں۔ وَيَقْبِضْ، اور پروں کو سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، نہیں روکتا ان کو مگر اللہ رحمان۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، بے شک وہ خوب دیکھنے والے ہیں۔ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ، آیا وہ جو تمہارے لیے لشکر ہے، يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ، وہ بچائیں گے تم کو اللہ رحمان سے۔ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ، نہیں ہے کافر مگر نرے دھوکے میں۔ امن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، آیا وہ جو روزی دیتا ہے تم کو، آیا کون ہے وہ جو روزی دے تم کو، ان امسک رزقہ، اگر روک لے اللہ اپنا رزق۔ بل لجوا في عتو ونفور، ولج یلج کے معنی آتے گھسنا، ولج یلج دخل يدخل، مولج کہتے ہیں راستے کو۔ مولیان وہی نہیں ہے لکہ سعودی بوشوئے کنا، بل لجوا في عتو ونفور، بلکہ یہ گھس گئے ہیں سرکشی اور نفرت میں۔ فمن یمشی مکبا علی وجہہ، آیا وہ جو چل رہا ہو الٹا ہو کر چہرے کے بل، اللہ اہدی، وہ زیادہ ہدایت والا ہے،
امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو چل رہا ہو سیدھا صراط مستقیم پر۔ آیت مؤثر ہے حمل کی تکلیفوں کے لیے، آیت نہایت مؤثر ہے۔ فقیر کی اجازت سے بغیر اعراب اور نقطوں کے عصر و مغرب کے درمیان میں لکھ دی جائے اور سفید کپڑے میں لپیٹ کے اس حاملہ کو لٹکایا جائے، گلے میں باندھا جائے، جس کے بارے میں وہم یا رپورٹ آئی ہے کہ بچہ الٹا ہے، بحکم الہی سیدھا ہوگا۔ قل هو الذی انشاکم، آپ فرمائیے وہ جس نے تم کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور دیے تم کو کان، آنکھیں، دل، قلیلا ما تشکرون، تھوڑا شکر کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض الیہ تحشرون، آپ فرمائیے وہ جس نے پیدا کیا تم کو اس کی طرف جمع ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، آپ فرمائیے علم تو اللہ کے ہاں ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو قریب، سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے چہرے کافروں کے۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، کہا جائے گا یہ وہی تو ہے جس کے بارے میں تم دعوے کرتے تھے کہ ہے ہی نہیں۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی ورحمنا، آپ فرمائیے ذرا دیکھو تو اگر ہلاک کر دے اللہ مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی ہم کو معاف فرمائے، اور رحمنا، فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم، کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے۔ قل الرحمن آمنا بہ، آپ فرمائیے وہ اللہ رحمان ایمان لایا من پر، وعلیہ توکلنا، اس پر بھروسہ ہے، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، پسند قریب جان لو گے کون ہے کھلی گمراہی میں۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، آپ فرمائیے ذرا دیکھو تو اگر ہو گیا پانی نیچے جا کر، اگر یہ میٹھا پانی زمین میں نیچے جا کر غائب ہوا، اگر یہ چشمے اور کنویں یہ نہریں زمین میں نیچے جا کر، فمن یاتیکم بماء معین، کون لائے گا تمہارے لیے پانی چشمے کا؟ یہ چشمے کون چالو کرے گا؟ نہریں کون جاری کرے گا؟ دریا کون بہائے گا؟ بارش کون برسائے گا؟ یہ کون کرے گا سوائے اللہ کے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ ایک عالم نے یہ آیت پڑھی، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ تو ایک زندیق نے کہا بمعون و مال، بمعون و مال، کدال اور گنتری کے ذریعے پانی نکال دیں گے، یہ کوئی مشکل ہے؟ یہ پانی جہاں چاہے جائے ہم نیچے سے کھود کے نکال لیں گے۔ بمعون و مال، کدال و گنتری بیلچی کس کام کے لیے ہے؟ تو رات کو اس کی آنکھ خشک ہو گئی، رات کو اس کی آنکھ خشک ہو گئی، صبح اٹھا تو ایک آنکھ بالکل بند ہے۔ ڈاکٹروں نے پوچھا اور کوئی بات نظر آئی ہے کیا؟ خواب دیکھا ہے؟ نہیں۔ کہا کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہا دیکھنے میں نہیں آتا، اس سے سن رہا ہوں۔ کیا سن رہے ہو؟ کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایتی ما عین کا بمعون و مال، اپنی اس آنکھ کا پانی بحال کرو گینتری اور کدال سے ذرا۔ اللہ نے اس کی پکڑ کی ہے۔